ویلکم بیک ٹو مائی چینل. وچ ٹرائل آف سیلم یعنی سیلم میں جادو کرنے والوں پر مقدمہ. وچ کس کو کہا جاتا ہے؟ وچ کو عام طور پر چڑیل سمجھا جاتا ہے جس کے پیر الٹے ہوں، لیکن ایسا اس کہانی میں نہیں. اس کہانی میں وچ ان کو کہا گیا ہے جن کے پاس کچھ ایسی قوتیں ہوں جن کے دوسروں پر منفی اثر ہوں، یا وہ لوگ جو جادو کر کے کسی کو اپنے قبضے میں کر لیں. 1692 سے 1693 میں ایسا کیا ہوا جس نے ایسے لوگوں کی پکڑ شروع کی، یا یہ لوگ کبھی وجود میں تھے ہی نہیں؟ یہ کہانی صرف ان لوگوں کی نہیں بلکہ جھوٹ، سیاست، تہمت اور ان تمام فرضی باتوں کی ہے. یہ کہانی 300 سال سے زیادہ پرانی ہے، لیکن لوگ آج بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کہانی نے اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کے اوپر اثر کیا. جانیے آج کی ویڈیو میں. سترہویں صدی میں میس ہسٹیریا عروج پر تھا، جب قحط سالی عام دیکھی جاتی تھی. 1692 میں میساچیوسٹ کے ایک گاؤں سیلم میں سردی نے اپنا ریکارڈ بھی توڑ دیا. یہ لوگ اس سے پہلے اسمال پاکس کی ایک وبا سے بھی گزر چکے تھے جس کے بارے میں آپ سب کو علم تو ہوگا. اسی میس ہسٹیریا کی وجہ سے لوگوں نے خوف کے ساتھ ساتھ کئی تہمتوں کو بھی اپنا لیا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے درمیان کچھ ایسی قوتیں ہیں جو بہت گہری اور شیطانی ہیں. یہ لوگ اپنی طرف سے بہت مذہبی تھے، چرچ جاتے اور بائبل کی تعلیمات پر سختی سے عمل کرتے. اگر کوئی سوال کرتا تو وہ ایک گناہ گار انسان ہوتا اور سزا کا حقدار ہوتا. تو اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ سیم پیرس کو منسٹر مقرر کیا گیا. وہ کسی دوسرے شہر سے اپنے بیوی، بچوں، بھانجی اور غلام ٹٹوبا کے ساتھ شفٹ ہوا. سیم ایک کرپٹ انسان سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس نے ماضی میں پیسوں کے ساتھ کوئی کرپشن کی تھی، لیکن پھر بھی سیلم کے سو کالڈ مذہبی لوگوں نے اس کو جگہ دے دی. ایک روز اس کی 9 سالہ بیٹی بیٹی، 11 سالہ بھانجی ایبی گیل باہر کھیلتی ہوئی غائب ہو گئیں. یہ دونوں لڑکیاں کچھ ہی دیر میں گھر واپس آ گئیں، لیکن اب یہ نارمل انسان کی طرح بہیو نہیں کر رہی تھیں. انہوں نے کچھ ایسی حرکتیں شروع کر دیں جس نے سب گھر والوں کو پریشان کر دیا. یہ دونوں ایک کے بعد دوسری کچھ ایسے انداز میں اپنے جسم کو موڑ لیتی جیسے ان پر کسی کا اثر ہو. یہ جانوروں کی آواز نکالتی، ان کو دورے پڑتے اور درد کے مارے چیخیں لگاتی. یہ دونوں شکایت کرتی جیسے ان کو کوئی کاٹ رہا ہے. کبھی فرنیچر کے نیچے چھپ جاتی. سیم چرچ بھی گیا، اس نے گھریلو ٹوٹکے استعمال کیے، لیکن ان دونوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. آخر کار اس نے ایک ڈاکٹر اور ایک پادری کو گھر بلایا. ڈاکٹر نے ان دونوں کو دیکھنے کے بعد یہ بتایا کہ ان دونوں لڑکیوں پر بیوچمنٹ یعنی کوئی اثر ہے. اب سیلم کے گاؤں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلنے لگی. لوگوں کو ہمیشہ کی طرح بولنے کا موقع مل گیا. کیونکہ وہ پہلے سے ہی تہمتوں پر یقین رکھتے تھے تو اس کا فائدہ اٹھا کر وہ افواہیں بھی پھیلانے لگے. صرف ایبی گیل اور بیٹی ہی نہیں، مزید لڑکیوں کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. کچھ لڑکیاں چرچ کے اندر بے ہوش ہو کر گرنے لگیں. لوگوں نے انہی باتوں کو وجہ بنا کر ایک دوسرے پر الزام لگانے شروع کر دیے، جن کی بنیاد یا تو پہلے کسی سے دشمنی، یا جو لوگ سسٹم کے خلاف بولتے، یا وہ لوگ جو غریب ہوں. نسل اور فرقہ پرستی یعنی ریسزم عروج پر پہنچ گئی. اسی ریسزم کو وجہ بناتے ہوئے سیم کی سیاہ فام غلام ٹٹوبا کو گرفتار کیا گیا. اس کے بعد ایک غریب عورت سارا گڈ، جس نے پہلے شوہر کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لی تھی، اس کے دوسرے شوہر نے ہی اس کو الزام لگا کر پکڑوا دیا. اور تیسری عورت سارا اورسپون، جس کو آزاد خیال کہا جاتا تھا کیونکہ وہ چرچ نہیں جاتی تھی. سارا کا ایک امیر فیملی کے ساتھ پہلے ہی کوئی مقدمہ چل رہا تھا. ان کو جیل میں بند کرنے کے بعد کیا ہوا اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. سب سے پہلے اس گناہ کا اعتراف ٹٹوبا نے کیا. کیونکہ یہ سیاہ فام غلام تھی، لوگوں کو پہلے ہی اسے نفرت تھی، تو انہوں نے اس سنہری موقع جانتے ہوئے اس کو پکڑوایا تھا. اس نے یہ بتایا کہ اس کے پاس بک آف وچز ہے، جس کے ذریعے اس نے دونوں لڑکیوں پر جادو کیا ہے. ایک رات شیطان اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا تھا. ٹٹوبا نے کئی اور لوگوں کے نام بھی دیے، باقی دونوں عورتوں میں سے کسی نے نہیں مانا. ٹٹوبا نے اس لیے بھی اعتراف کر لیا کہ جو لوگ اعتراف کرتے اور اپنا جرم مان لیتے، ان کو تھوڑی سی سزا کے بعد معافی نامہ بھی مل جاتا. ٹٹوبا نے اسی کا فائدہ اٹھایا. سارا گڈ کو سب کے سامنے پھانسی دے دی گئی. اس کی ایک 4 سالہ بیٹی بھی تھی، لیکن مزید 12 لڑکیوں کی حالت خراب ہونے لگی، ان کو دورے پڑنے لگے. اور بھی لوگوں پر انگلی اٹھائی گئی. صرف نام کی جھوٹی عدالت میں فیصلہ سنایا جاتا، لیکن یہاں فیصلہ کرنے والی جیوری کے ممبرز خود دوسروں پر الزام لگاتے. کوئی بھی ان الزاموں سے آزاد نہیں تھا، چاہے وہ کتنا امیر ہو یا چرچ جاتا ہو.
لیکن اس بات کا پتہ کیسے لگایا جاتا کہ پکڑنے والے لوگ وچ کرافٹ یعنی جادوگر ہیں؟ تو سنیں اور حیران ہوتے جائیں۔ یوکے میں پہلے سے ایک وچ کرافٹ ایکٹ موجود تھا جس کو بنیاد بنایا گیا، یعنی جن پر الزام ہوتے ان پر کئی ٹیسٹ ہوتے، جیسے ٹچ ٹیسٹ۔ جادوگر اگر کسی کو ہاتھ لگائے اور وکٹم جس پر جادو کیا ہو تو اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ انسان جادوگر ہوگا۔ دوسرا، وچ کیک۔ یہ سننے میں مزے کی چیز لگ رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ آٹے کو گرفتار مشکوک جادوگر کی یورین میں ملا کر کسی کتے کو کھلایا جاتا۔ اگر وہ کتا عجیب حرکتیں کرنے لگے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ بندہ جادوگر ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹ تھے۔ اب تک 200 لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ ایک 80 سالہ عورت مارتھا جو برائی کے خلاف آواز اٹھاتی رہی، اس پر بھی الزام لگایا گیا۔ اس کو شیطان کی ملکہ کہا گیا۔ اس کا شوہر کوری آخر تک بولتا رہا لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ کوری پر کئی عورتوں نے الزام بھی لگا دیا۔ اس کو 2 دن پتھروں کے نیچے دبایا گیا لیکن وہ نہ مانا کیونکہ وہ بے قصور تھا۔ یہ ایک امیر آدمی تھا۔ آخر میں اگر یہ مان بھی جاتا تو حکومت اس کی تمام جائیداد ضبط کر لیتی۔ اسی وجہ سے اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی جان دے دی۔ اس کی بیوی مارتھا سارا گولڈ کی 4 سالہ بیٹی، جی ہاں، اور کل ملا کر 5 مرد اور 13 مزید عورتوں کو بھی پھانسی دی گئی۔ ان میں سے عورتوں کی تعداد اس لیے زیادہ تھی کہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ عورت اور مرد خدا کی نظر میں تو برابر ہیں لیکن شیطان کی نظر میں نہیں، وہ عورتوں کا شکار پہلے کرتا ہے۔ کافی لڑکیوں کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مسئلے کا حل نکالنے کے بجائے دوسروں پر الزام تراشی ہوتی رہی۔ یہ ٹرائلز رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سال گزر گیا، جیلیں بھر گئیں، 5 لوگ جیل میں بھوک پیاس سے بھی مر گئے۔ جو لوگ رہا ہوتے وہ کسی دوسرے پر الزام لگا دیتے، لیکن لوگوں نے اب گورنر کی بیوی پر الزام لگانا شروع کر دیے۔ جیسے ہی گورنر نے اپنی بیوی کا نام سنا تو اس نے ٹرائل بند کروا دیا اور تمام لوگوں کو رہا کر دیا۔ ان تمام لوگوں کو موت کی سزا دینے سے پہلے کچھ سٹیٹمنٹس لی گئیں جس میں انہوں نے اپنی گناہوں کی بھیک مانگی۔ ان کے آخری الفاظ پڑھ کر آج بھی دل لرز جاتا ہے۔ اس وقت ان کے الفاظ کئی لوگوں پر اثر کر گئے اور ان کے دل میں بیٹھ گئے۔ لوگوں میں بے چینی پھیل گئی اور ان کو غلط لگنے لگا۔ لیکن وہ 25 مظلوم لوگ، وہ واپس تو نہیں آ سکتے تھے۔ ان لوگوں کے رشتہ داروں کو صرف 600 یوروز کی معمولی سی رقم دے دی گئی اور مزید معافی نامہ دے کر ان ٹرائلز کا اختتام ہو گیا۔ لیکن بیٹی ایبیگیل اور ان تمام لڑکیوں کی حالت کا ذمہ دار کون تھا؟ ان پر وچ کرافٹ کس نے کیا؟ کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ دوستو، سیلم میں لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ فارمنگ یعنی کھیتی باڑی کہا جاتا ہے۔ ان کی فصلوں پر ایک فنگس ایرگوٹ پائی جاتی تھی جو صرف نمی والی جگہوں پر ہوتی ہے۔ اگر یہ کھانے میں شامل ہو جائے تو انسان کو ہیلوسینیشنز ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ اب نارمل بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے مسل سٹف ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جسم کو ایسے ہی اکڑا دیتے جیسے بیٹی اور ایبیگیل کے کیس میں ہوا۔ کیونکہ وہ زمانہ سائنٹیفک تو تھا نہیں تو یہ ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے، لیکن کیا یہ اصل وجہ تھی؟ آج تک راز ہی ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں اور اپنے لیے اچھا سوچیں۔